الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو جمعہ ہمیں اور آپ کو ملے گا وہ رمضان المبارک کا حصہ ہوگا۔ رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب سے ہی میں آپ کے سامنے رمضان کے عنوان سے ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ استقبال رمضان، فضائل رمضان، رمضان کی اہمیت، اس کی عظمت، ان سب موضوعات پر آپ کے سامنے بات بہت تفصیل سے پچھلے جمعوں کے اندر آ چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتہ ہم لوگ روزہ کے مسائل سے واقف ہوں گے۔ ہم اور آپ جس عبادت کو انجام دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور جو فریضہ ہمارے اور آپ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، اس کو لے کر جو مسائل ہیں اس سے ہم واقفیت حاصل کریں گے تاکہ ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ فریضہ صحیح معنوں میں ادائیگی کو پہنچے۔ کیونکہ مسائل سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے ہم عمل تو کر رہے ہوں لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہوں، جس کی بنیاد پر ہمارا یہ عمل قابل قبول ہوگا بھی نہیں اور ہمارے ذمے فریضہ باقی بھی رہ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے جیسے ہم دیگر تیاریاں رمضان کو لے کر کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم رمضان کے اندر دی جانے والی عبادات کے متعلق بھی اچھے طریقے سے مسائل کی واقفیت کر کے اپنے آپ کو مستعد کر لیں تاکہ رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان بھی رہے اور ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہو۔ سب سے پہلی جو بات اس سلسلے میں عرض کرنی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم جس عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں وہ عبادت ہے کیا اور وہ عبادت کن لوگوں پر فرض ہے۔ شریعت میں حج فرض ہے، ہر ایک پر نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ نماز بھی فرض ہے خاص عمر کے بعد۔ زکوٰۃ کے فرض کے لیے بھی ایک خاص معیار اور نصاب ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے کو لے کر بھی کچھ مسائل شریعت بتلاتی ہے ہمیں اور آپ کو، یہ بتلاتی ہے کہ یہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو یہ روزہ رکھنا ضروری ہے، کون لوگ یہ روزہ نہ رکھنے کو لے کر اختیار رکھتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل آج ہم اور آپ جانیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ جان لیجئے کہ ہم اور آپ رمضان میں روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ اب یہ روزہ
جس کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو جاننا ہے۔ تو آپ جان لیں، روزہ فرض ہے ہر ایسے مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، غیر معذور ہو۔ ہر ایسے مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، غیر معذور ہو۔ جو مسلمان عاقل نہیں ہوگا اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ نہیں ہوگا اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، معذور ہوگا اس کو اختیار ملتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے جو بات آپ کو میں نے بتلائی وہ یہ کہ روزہ فرض ہے ہر ایسے مسلمان پر، کافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جو مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے ساتھ عاقل ہو۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل اور دیوانہ مجنون نہ ہو۔ ہے تو مسلمان لیکن پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، مینٹل کی مرض ہے اس کو، تو ایسے شخص سے شریعت روزے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی آپ کو، دوسری شرط بالغ ہو۔ بالغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کی نگاہ میں بلوغت کے کچھ علامات بتلائے گئے ہیں کہ جب یہ علامات کسی انسان، کسی مرد یا کسی عورت کے اندر ظاہر ہونے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہو گیا۔ ملک کا قانون کوئی اور پیمانہ متعین کیے ہوئے ہے، خاص عمر تک جب تک آپ نہیں پہنچے گا آپ بالغ ان کی نظر میں قرار نہیں پائے گا، لیکن شریعت کچھ علامتیں متعین کر رکھی ہیں۔ ان علامتوں کے پائے جانے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بالغ ہو جاتا ہے اور شریعت کے احکامات کا مکلف بن جاتا ہے۔ لہذا چھوٹے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں پر جو بالغ نہیں ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے ایک آدھ دو روزہ رکھوا دیا رمضان کے مہینے میں، اس کو یہ عمل سکھلانے کی غرض سے، عادت ڈلوانے کی غرض سے، اس کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کے اوپر روزہ رکھنے کا دباؤ نہیں بنائیں گے۔ اور زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو روزہ رکھوانا ہی نہیں ہے آپ کو، ورنہ ان کی صحت پر آفت آ پڑے گی۔ یہ بچہ ہے، وہ اتنی دیر بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا۔ آپ نے صرف شوق میں یا یہ کہ اخبار میں تصویر دینے کے مقصد سے یا کوئی اور مقصد ہوگا آپ کا، اس مقصد سے آپ نے بچے کو کیا کروا دیا؟ روزہ رکھوا دیا، تو بچہ پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ لہذا بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا ہے جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں۔ جو بچے تھوڑے شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، سمجھداری آ گئی ہے، کچھ بڑے لگنے لگے ہیں لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو ان کو آپ عادت ڈلوانے کے لیے روزہ دو چار رکھوا سکتے ہیں۔ لہذا بچوں پر روزہ فرض نہیں۔ عاقل کی وضاحت آ گئی اور بالغ کی وضاحت آ گئی۔ تیسری جو شرط میں نے بتلائی آپ کو اس کے ضمن میں، وہ کیا تھی؟ وہ غیر معذور ہو۔ کیا ہو؟ روزہ فرض ایسے مسلمان پر ہے جو معذور نہ ہو۔ اب عذر کی دو قسمیں ہیں اس سلسلے میں۔ عذر کتنی قسموں کی ہیں اس سلسلے میں؟ دو قسموں کی۔ ایک عذر ایسا ہے جس کی بنیاد پر روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی وہ عذر اگر پایا گیا تو آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور کچھ آزار وہ ہیں، کچھ عذر وہ ہیں جس کی وجہ سے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کو لے کر اختیار ملے گا ہمیں اور آپ کو، کہ ہم چاہے تو روزہ رکھ بھی لیں اور چاہے تو ہم افطار کرتے رہے، روزہ نہ رکھیں، اور بعد میں جو ہمارا یہ عذر زائل ہو جائے، عذر ختم ہو جائے، تب ہم پھر روزہ کی قضا کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ معذور میں نے دو طرح کے بتلائی آپ کو۔ ایک عذر ایسا ہے جس کی بنیاد پر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے سامنے والا، اور ایک عذر اس طرح کا ہے کہ اس عذر کی بنیاد پر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کو لے کر اختیار ملے گا اس مسلمان کو، چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو بعد میں قضا کر لے۔ اب یہ کیا ہے؟
پہلی قسم جو میں نے بتلائی آپ کو کہ وہ آزار جس کی بنیاد پر روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ آزار عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ کن کے ساتھ خاص ہے؟ عورتوں کے ساتھ۔ عورتوں کو ہر ماہ ایک خاص قسم کا مرض ہوتا ہے، عورتوں کو ہر ماہ ایک خاص قسم کا مرض ہوتا ہے، اور اگر ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی وہ مرض ان کو پیش آتا ہے۔ تو اگر عورت اس مرض سے گزر رہی ہے تو اس کو ماہواری آ رہی ہے، ایک خاص قسم کا خون آ رہا ہے جو اس کو ہر مہینے آ رہا ہوتا ہے، تو اس حالت میں عورت معذور ہے، عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ وہ روزہ رکھے گی نہ وہ نماز پڑھے گی، بعد میں نماز کی قضا اس کو کرنی نہیں ہے، روزے کی قضا وہ کرے گی۔ یعنی نماز بالکل معاف ہے ان حالات میں، اور روزہ ابھی معاف ہے، بعد میں جب عذر زائل ہو جائے گا تب وہ روزے کی کیا کریں گی؟ قضا کریں گی۔ تو ایک جو عذر تھی وہ تو یہ تھی جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ ارے کس کے ساتھ خاص ہے بھائی بتائیے کچھ آپ لوگ؟ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری قسم آزار کے وہ ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتلایا کہ جس کی بنیاد پر سامنے والے مسلمان کو اس بات کا اختیار ملتا ہے کہ وہ روزہ چاہے تو ابھی رکھ لے اسی ان آزار کے ساتھ، یا یہ کہ وہ روزہ کو ابھی چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ وہ کون لوگ، وہ کیا ہے آزار؟ اس کو جان لیجیے آپ۔ پہلا عذر ہے سفر۔ کیا ہے؟ ایک شخص شرعی سفر پر ہے، شرعی سفر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 80 کلومیٹر سے آگے وہ سفر پہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص، احتیاطاً میں نے 80 کلومیٹر آپ کو کہہ دیا، ایک شخص شرعی سفر پر ہے، تو اس سفر کی حالت میں اس کو شریعت اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے یا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا دوران سفر، تو وہ چاہے تو روزہ رکھ لے سفر کی حالت میں، یا یہ کہ روزہ ابھی چھوڑ دے، افطار کرتا رہے، اور بعد میں جب وہ مسافر نہیں رہے گا اور مہینہ گزر جانے کے بعد جو اس کو ایام ملیں گے اس کے اندر وہ قضا کر لے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ روزہ سفر کی وجہ سے رکھنے اور نہ رکھنے کو لے کر شریعت مسافر کو اختیار دیتی ہے۔ دوسرا عذر مریض، بیمار ہے ایک انسان، ایک مسلمان ہے، ہٹا کٹا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، لیکن کیا ہے بیچارہ؟ بیمار ہے، طبیعت اس کی ناساز ہے، خراب چل رہی ہے، مرض کے اندر مبتلا ہے، تو بیماری کی حالت میں بھی شریعت اس مریض کو اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو ابھی روزہ چھوڑ دے۔ جب بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا، شفا پا لے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تب وہ روزے کی قضا کر لے گا۔ دو، اس سلسلے میں تیسری جو چیز ہے وہ ہے حمل۔ وہ کیا ہے؟ حمل۔ کوئی خاتون اور پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، تو ایسی خاتون کو بھی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ دوران حمل وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ کی قضا کر لے۔ ایک خاتون حمل سے تو نہیں ہے لیکن بچے کی ولادت ہوئی ہے اور بھی بچہ رضاعت کے عمر سے گزر رہا ہے، یعنی بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے ماں کا۔ بچہ کیا کر رہا ہے؟ ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ تو ماں جو دودھ پلانے والی ہے، جس کو عربی میں مرضیہ کہتے ہیں، دودھ پلانے والی عورت کو بھی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ابھی اگر دودھ پلانے میں حرج لاحق ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا یا دودھ کی کمی ہوگی، بچے کو پوری غذا نہیں مل پائے گی، تم ابھی روزہ چھوڑ دو، بچے کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے گی پھر تم روزے کی قضا کر لینا۔ معذور، مریض، مسافر، حاملہ، مرضیہ۔ پانچواں تیمار دار۔ ایک شخص ہے، وہ تو صحیح سالم ہے لیکن اس کے گھر میں کوئی مریض ہے، اس کا بوڑھا باپ ہے یا بوڑھی ماں ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، بھائی بہن کوئی ہے جس کی وہ تیمار داری کر رہا ہے، وہ بالکل مجبور شخص ہے سامنے والا، یا اس کو لے کر وہ ہاسپٹل دوڑ رہا ہے، کہیں ایڈمٹ ہے اس کو لے کر۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو تیمار دار ہے جو اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی شریعت اس بات کی اختیار دیتی ہے کہ اگر تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بیمار کی صحیح معنوں میں خدمت صحیح طریقے سے اگر نہیں ہو پائے گی
تم ابھی روزہ چھوڑ دو، تم ابھی کیا کرو، روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لے۔ چھٹا، انتہائی کمزور شخص ہے، بھوک برداشت ہوتی ہی نہیں ہے، 2-4 گھنٹے وہ پیاسا بغیر پانی کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، بالکل بدن میں جان ہی نہیں ہے، بالکل بدن میں جان، انتہائی کمزور لاغر شخص، جس کو دیکھ کر کیا احساس ہو آپ کو کہ کوئی بیمار چلا آ رہا ہے، بالکل جس کے جسم میں صرف اور صرف ہڈی ہے، گوشت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ایسے کمزور شخص کو بھی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے تم روزہ چھوڑ دو۔ آئی بات سمجھ میں؟ انتہائی کمزور اگر کوئی شخص ہے تو اس کو بھی شریعت اختیار دیتی ہے کہ ابھی روزہ تم چھوڑ دو۔ ایک اور ہے مجاہد، جہاد کا تو موقع ہی نہیں ہوتا اس ملک کے اندر، مجاہد کو بھی اختیار ہے کہ روزہ کیا کرے، وہ ابھی چھوڑ دے، جب جہاد سے فارغ ہو جائے تب وہ روزے کی قضا کر لے گا۔ بہرحال یہ جو آزار ہیں، سفر، بیماری، حمل، دودھ پلانا، انتہائی کمزوری، یہ جو آزار ہیں، ان آزار کی بنیاد پر ابھی تو آپ کو اجازت مل گئی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنے کی، لیکن جب یہ عذر زائل ہو جائے گا، جب یہ عذر ختم ہو جائے گا، جب یہ ان چیزوں سے آپ نکل جائیں گے، اب آپ کو ان روزوں کی کیا کرنی ہوگی، قضا کرنی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک شخص اور ہے، اس کے لیے مسئلہ تھوڑا زیادہ ٹیڑھا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ انتہائی بوڑھا فانی شخص، عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے۔ ایسے شخص کو تو کہا گیا ہے ٹھیک ہے تم روزہ مت رکھو، لیکن تم روزانہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر فدیہ ادا کرو گے روزے کی، اور اگر آگے چل کر صحت ہو گئی پھر روزے رکھنے پڑیں گے، روزے کی قضا بھی الگ سے کرنی پڑے گی۔ تو جو فانی شخص ہے، آری بات سمجھ میں، بالکل اس کے اندر طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، بوڑھا ہو گیا ہے، عمر بالکل آخری مرحلے کو ہے، وہ فدیہ ادا کرے گا، یعنی روزہ نہیں رکھے گا، فدیہ ادا کرے گا ہر روزے کا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے مقدار ہے۔ اور صدقۃ الفطر آپ کو پتہ ہے گیہوں، کشمش اور پنیر اور کھجور کا ایک خاص وزن ہے جس کی قیمت صدقۃ الفدیہ کے طور پر صدقۃ الفطر میں ادا کی جائے۔ لہذا صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر آپ کو کیا کرنا ہے، فدیہ دینا ہے۔ ان آزار کی بنیاد پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے، چاہے تو رکھ لیں، چاہے تو ابھی نہ رکھیں، بعد میں آپ رکھیں گے۔ اس میں ایک بات اور آپ جان لیجئے، آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کی ہر بات نہیں مانی جاتی ہے، ڈاکٹر تو کہتا ہے آپ کو گوشت مت کھائیے، چھوڑتے ہیں آپ؟ بتائیے، ڈاکٹر کہتا ہے مسالے والی چیز کا استعمال مت کیجیے، چھوڑتے ہیں؟ شوگر والے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا مت کھائیے، اور جہاں میٹھا آ جائے گا سامنے سب سے پہلے وہی ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ارے روزانہ تھوڑی میٹھا ملتا ہے دسترخوان پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ خود مفتی ہیں اس سلسلے میں، آپ دیکھ لیجئے مجھے جو بیماری ہے میں اس بیماری کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ کا اسٹیمنا، آپ کی طاقت، آپ کا دل، آپ رکھ کر دیکھ لیجئے 1-2 دن، اگر رکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تو کنٹینیو کیجیے روزہ۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتلایا تھا نا روزہ کی فضیلت کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی انسان نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو وہ فضیلت نہیں ملے گی جو رمضان کے ایک دن کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ لہذا اس سلسلے میں آپ خود مفتی ہیں، آپ کو بیماری ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے، ڈاکٹر کے فیصلے پر آپ فیصلہ مت کیجئے۔ بہت سارے امراض ہیں، جائیے ڈاکٹر کے پاس، سب سے پہلا ان کا کال ہوتا ہے گوشت چھوڑو۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھ لیا غیر مسلموں کو یہ بیماری کیوں ہے بھائی، وہ تو ایک روٹی گوشت نہیں کھاتا ہے۔ اگر گوشتی صرف ریزن ہے، سب سے پہلا آپ کا جملہ ہے گوشت چھوڑ دو، تو ہمارے غیر مسلم مریض کیوں باہر کھڑے ہیں لائن لگا کے؟ میرے بعد تو وہ آنے والے ہیں، ان سے کیا چھوڑوائیے گا آپ؟ لہذا آپ خود مفتی ہیں بہت سے معاملوں میں کہ مجھے یہ چیز نقصان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، میرے لیے روزہ رکھنا مفتی۔ حدیث میں آتا ہے روزہ رکھنا انسان کو صحت مند بناتا ہے، یعنی روزے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں اس میں ایک فائدہ کیا ہے، انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ ایسے وزن بڑھ رہا ہوتا ہے، آدمی وزن گھٹانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے،
روزہ رکھ لیجئے، وزن آپ کا گھٹ جائے گا. آپ معمول بنائیے نفل روزہ رکھنے کا، دیکھیے صحت آپ کی معمول کے مطابق رہے گی. آپ ہر مہینے اردو کے ایام بیز میں روزہ رکھیے، 13، 14، 15 تاریخ کو. پیر اور جمعرات آپ سلم روزہ رکھا کرتے تھے نا بھائی، پیر اور جمعرات کو. آپ آج بھی چل جائیے، عربوں کے یہاں روزہ رکھنے کا نفل بہت زیادہ اہتمام ہے. عرب اتنی گرمی میں رہتے ہیں، شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور عمرہ اور طواف کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. آپ عرفات کے میدان میں دیکھیے گا، جو پولیس اس دن ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں ہوتا ہے، عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. نوافل روزے کا یعنی آپ کو پچھلے ہفتے میں نے حدیث نہیں سنائی تھا، سنا دوں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، 1 سے لے کے 700 گنا، اس سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن روزے کے بدلے کے بارے میں اللہ نے کہا اس کا بدلہ میں خود دوں. جو لفظ ہے حدیث میں، اس کو اجزا بھی پڑھا گیا ہے، عجزی بھی پڑھا گیا ہے. یعنی میں اس کا بدلہ خود دوں گا، یا کہ میں خود بدلے میں آؤں گا اس کے پاس. یعنی انسانوں کو، جنتیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا نا، دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی. انسان ساری جنت کی نعمت بھول جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو وہی اجزا بھی، میں خود بدلے. یعنی یہ روزے کی فضیلت ہے. یعنی اتنے فضائل ہونے کی وجہ سے ہم روزے کو یوں ہی چھوڑ دیں معمولی کسی ڈاکٹر کے کہنے پر، خود سے ہم تھوڑا تجربہ نہ کریں، یہ کیا ہے ہمارے لیے نقصان کی اور محرومی کی بات. لہذا ان چیزوں کا زیادہ طور پر آپ خیال رکھیں. اب آئیے، آپ سب سے اہم بات وہ کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رکھنا کیا ہے؟ روزہ. روزہ کسے کہتے ہیں اسے جان لیجئے. میں پچھلے سال بھی رمضان کے موقع پر، اس سے پہلے بھی رمضان کے موقع پر آپ کو بتلایا تھا. آج پھر یاد دہانی کے لیے بتلا رہا ہوں، چونکہ اس سلسلے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں اسے جان لیجئے آپ. روزہ نام ہے، غور سے سنیے گا، روزہ نام ہے صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر، میرے جملے پر غور کیجیے گا، مؤذن کے اذان سے نہیں، مؤذن کے فجر کے اذان سے نہیں، بلکہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ خصوصی تعلقات بنانے سے رکنے کا. روزہ نام ہے صبح صادق کے طلوع سے لے کر، صبح صادق کتنے بجے ہو رہی دیکھیے، 5:01 پہ ہو رہی غالباً آج کل. تو صبح صادق کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک، جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ خاص قسم کے تعلقات بنانے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. کب سے؟ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر. ہم اور آپ کھانا پینا چھوڑتے ہیں مؤذن صاحب کے اذان دینے سے لے کر. اور ہوتا کیا ہے کہ مؤذن صاحب تو اذان دیں گے جب فجر کا وقت داخل ہو چکا ہوگا، جب صبح صادق طلوع ہو چکا ہوگا تب مؤذن صاحب اذان دیں گے. اب اگر آپ کھا رہے تو روزہ کہاں ہوا آپ کا؟ بتائیے. مؤذن صاحب وقت سے پہلے تو اذان دیں گے نہیں، اور فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، تو بعد میں نا مؤذن صاحب اذان دیں گے، اور آپ کھا رہے ہیں ابھی تک، تو روزہ ہوا ہمارا اور آپ کا؟ صحیح ہے. لہذا آپ کو رکنا کب سے؟ کھانے پینے سے. صبح صادق کے طلوع کے وقت سے. اس کا ٹائم آپ اپنے موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کارڈ بھی چھپا ہوا ہوگا، اس کے مطابق ہی آپ روزہ رکھیں گے. مؤذن صاحب تو وقت ہونے کے بعد دیں گے، ہو سکتا ہے فوراً وقت ہونے کے بعد دے دیں، 1-2 منٹ تاخیر سے دیں، 5 منٹ تاخیر سے دیں، 10 منٹ تاخیر سے دیں، ہو سکتا ہے. یہ آری بات سمجھ میں؟ مؤذن صاحب ہو سکتا ہے سحری کرنے کے بعد بیت الخلا چلے گئے ہوں، پھر وہاں سے نکل کر آئیں گے، وضو کریں گے، تب آ کے آپ کو اذان دیں گے، اور آپ کھا رہے ہیں مزے سے محلے میں کہ آج تو منور نے اذان ہی نہیں دی ابھی تک، کیسے روزہ چھوڑ دیں؟ بتائیے روزہ ہوگا ہمارا آپ کا؟ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے جان لیجیے. اذان دینے میں لوگ بہت گڑبڑی کرتے ہیں. کوئی مؤذن فوراً دیتا ہے، کوئی مؤذن حالانکہ سوچتا ہے میرے محلے میں جب اذان ہو جائے گی تب میں چھوڑوں گا. آری بات سمجھ میں؟ یہی مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہماری مسجد میں یا ہمارے محلے میں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی. اب جو جس مسجد کو فالو کرتا ہے اس کے انتظار میں رہتا ہے. اگر اجتماعی طور پر افطار کی پارٹی ہو گئی، کچھ اس مسجد والے آ گئے، کچھ اس مسجد والے، کچھ اس مسجد والے آ گئے، تب تینوں آدمی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں اذان ہو رہی، وہاں نہیں ہو رہی، وہاں 10 منٹ کے بعد ہوگی. بھائی جب وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہوا،
افطار شروع کر دیجئے، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کی مسجد میں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ روزہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھیے گا، مؤذن حضرات کے اذان میں اختلاف ہے اور گھڑی میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ میری مسجد میں 3 گھڑی ہے، دیکھیے آپ تینوں جگہ سیم ٹائم نہیں ہے۔ آگے مسئلہ سمجھ میں؟ اس سے روزہ بچے گا آپ کا۔ اگر آپ مؤذن کے اذان تک کھائیں گے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا اس دن کا، کیونکہ وقت تو شروع ہو چکا اور آپ اب تک کھا رہے ہیں۔ اس چیز کا خاص طور پر ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے تاکہ روزہ کی ادائیگی ہو جائے۔ ہر دن کے روزہ کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یہ بھی جان لیجیے۔ ہر دن کے روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا روزے کی ضروری ہے، اور نیت آپ کر سکتے ہیں آدھے دن سے پہلے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا اگر وقت 12 گھنٹے کا ہے تو 6 گھنٹے تک کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نیت کر سکتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے اتنی جلدی میں اٹھتے ہیں ہم لوگ، نیت کرنا یاد رہتا، جلدی جلدی کھائیں جلدی جلدی سوئیں؟ تو آپ جان لیجیے جو آپ سحری کھاتے ہیں نا روزانہ اٹھ کے، یہ سحری کھانا ہی نیت کے قائم مقام ہے۔ یعنی آپ کا سحری کھانے کا مطلب یہ کہ آپ سحری کیوں کھائیں بتائیے؟ بھائی سحری کھائیں روزہ رکھنے کے لیے نا، ہو گیا۔ ارادہ جو ہے، نیت جو ہے وہ فعل قلب ہے، دل کا ارادے، اور دل کے عمل کا نام کیا ہے؟ نیت۔ نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، لیکن زبان سے کہہ لیں گے تو وہ بھی چلے گا، لیکن آپ کا روزانہ سحری کھانا کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت سے اٹھے ہیں، لہذا الگ سے آپ کو اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سحری کھایا ہی نہیں اور نیند ٹوٹ رہی ہے، جب صبح صادق طلوع ہو چکا ہے 6 7 8 بجے، تو اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کریے گا؟ آپ نیت کر لیجئے گا کہ میں آج کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ بہت مسائل ہیں روزے کو لے کر، روزہ کن چیزوں، روزے کی حالت میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کریں گے، کن چیزوں سے روزہ خراب ہو جائے گا، کن چیزوں سے روزہ آپ کا باقی رہے گا، وہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتے